بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نماز پڑھنے کا صحیح اور مکمل طریقہ۔ نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی، آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا جسم ناپاک ہے کسی وجہ سے تو آپ غسل کر لیں۔ اگر آپ کا غسل ہے تو پھر اس کے بعد صرف اور صرف آپ وضو کریں۔ اس کے بعد آپ کے جو لباس، جو کپڑے آپ نے پہنا ہے وہ پاک ہونے چاہیے۔ ان کے اوپر بظاہر طور پہ کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس سے کپڑا ناپاک ہو۔ تیسری بات، آپ جس کمرے میں، جس جائے نماز کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہونی چاہیے۔ یہ نماز کی پہلی 3 شرطیں ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے وضو کر لیا ہے اور آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے لیے، تو اسلام میں دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی اور عشاء کی نماز۔ کیونکہ نماز جو اسلام میں دن شروع ہوتا ہے وہ فجر کی نماز سے ہوتا ہے، اور وہ سب سے آسان اور خوبصورت نماز ہے۔ اس کی ٹوٹل 4 رکعت ہوتی ہیں۔ تو میں آج کی اس ویڈیو میں جو تفصیل سے بتاؤں گا وہ فجر کی نماز سے بتاؤں گا۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، ہر موسم کا الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ رات کے تقریباً 4 بجے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر گرمی ہے تو 3 بجے، نہیں تو اگر سردی ہیں 4 یا 4:30 کے بعد فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اسے اپنے موبائل کے اوپر گوگل سے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر یا آپ کے اس علاقے میں، شہر میں نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز میں ٹوٹل 4 رکعت ہوتی ہیں۔ پہلے 2 رکعت نماز سنت ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز فرض پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ مرد ہیں اور آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، آپ مسجد میں جاتے ہیں اور پہلے 2 رکعت نماز سنت ادا کرتے ہیں اور پھر امام مسجد کے پیچھے 2 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں پہنچیں اور آپ دیکھیں کہ پہلے سے جماعت ہو رہی ہے تو آپ پہلے فرض نماز پڑھیں گے، پھر وہاں پہ بیٹھیں، تلاوت کریں اور انتظار کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز سنت ادا کریں گے۔ اگر آپ لڑکی ہیں، عورت ہیں اور گھر کے اندر نماز پڑھتی ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ پہلے 2 رکعت نماز سنت ادا کریں، تسبیحات پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا وضو کے اندر اور مصلی کے اوپر، یعنی کہ آپ جس جگہ نماز پڑھی ہے آپ کا گزرے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ زیادہ حالت نماز میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پھر 2 رکعت نماز فرض ادا کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز سنت ہم پڑھیں گے ترتیب کے ساتھ، پھر 2 رکعت نماز فرض۔ تو آپ کو پہلے اپنے 2 رکعت نماز سنت کی نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ کہتے ہیں ادا کر لیں تو زیادہ مستحب ہے، یعنی کہ اس کا ثواب ہے، یہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ آپ اگر زبان سے ادا نہیں کرتے، آپ کو نیت نہیں آتی، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ صبح اٹھیں نماز کے لیے تب آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ جو اس کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں خاص نیت کرتی ہوں۔ آپ نے پہلے قبلہ کی طرف، یعنی کہ جس طرف سورج ڈوبتا ہے مغرب کی طرف، آپ نے اس طرف خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا ہے سیدھا۔ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے، اپنے کان کی لو تک، یعنی کہ جو عورتیں ہیں وہ کندھے تک بلند کریں گی اور مرد اپنے ہاتھوں کو کان کی لو تک، یعنی کہ کانوں تک بلند کریں گے اور پڑھیں گے، میں خاص نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز سنت، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھ لینا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلے میں نے ثنا پڑھی ہے جو سبحانک اللہم، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور پھر میں نے توز پڑھا ہے۔ توز کا مطلب ہوتا ہے کہ شیطان سے بچنا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں شیطان سے پناہ دے، ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے۔ اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی رکعت ہو، اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، یہ آپ لازمی یاد کریں۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عورتیں اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھ لیں گی، اور جو مرد ہیں وہ ناف کے اوپر۔ جو فقہ حنفی کے ہیں وہ ناف کے اوپر باندھیں گے، اور جو امام احمد بن حنبل کے اور اس فقہ کے ہیں وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں گے، جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ساتھ کوئی بھی چھوٹی سی صورت ملانی ہے، اور صورت ہمیشہ ترتیب کے ساتھ، جس طرح قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ صورتیں پڑھنی ہیں۔ آپ چھوٹی سے چھوٹی صورت پڑھیں جو آپ کو آسانی سے آپ پڑھ سکیں۔ آپ نے پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ چھوٹی سی چھوٹی صورت، اگر آپ، کیونکہ آپ شروع میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس اگر وقت کم ہے، اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو لمبی صورت پڑھیں۔ اللہ کو پسند ہے کہ آپ قیام لمبا کریں، یعنی کہ لمبی نماز پڑھیں جس میں زیادہ تلاوت ہو۔ تو اگر آپ کو کم صورتیں یاد ہے، چھوٹی صورت یاد ہے، تو آپ اس کو چھوٹی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور رکوع کرنا ہے۔ رکوع کے لیے عورتوں کو زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کے جو ہاتھ کے پورے ہیں، پوٹے ہیں، آگے جو ناخن کی جگہ ہے، وہ گھٹنوں کو چھوئے، یعنی کہ مکمل بینڈ نہ ہوں۔ وہ صرف ایک پوسچر آپ نے بنانا ہے۔ جو مرد ہیں ان کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے 90 کے اینگل پہ، اور آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہونا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے ربنا لک الحمد۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ، جب آپ اس کا اردو ترجمہ دیکھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اپنے اللہ کی کیا تعریف کی، جس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اور سجدہ کرنا۔ آپ نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہوگا یہ، اور آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور بیٹھ جانا ہے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے یہی سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ۔ 3 مرتبہ آپ کا یہ ہو گیا۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے، یہاں تک آپ کی فجر کی جو 2 رکعت نماز سنت ہے اس کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی ہے۔ ہر نماز کی جو پہلی رکعت ہے وہ اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی چھوٹی سی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ نے دوسری رکعت جو شروع کرنی ہے وہ آپ نے الحمدللہ یعنی کہ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ سے شروع کرنی ہے۔ اس میں تعوذ اور ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم اعوذ باللہ یہ نہیں پڑھنا۔ آپ نے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ سے پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد پھر آپ نے کوئی بھی چھوٹی سی صورت یا 3 آیات، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو بڑی صورت آتی ہے، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ بقرہ، آپ جتنی بڑی تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی خوش ہوتی ہے۔ مگر آپ اگر جماعت کرا رہے ہیں یا خود اگر پڑھنا چاہیں تو چھوٹی صورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم پڑھیں گے سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے اسی طرح سیدھا کھڑے ہونا ہے اور اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کا طریقہ آپ سامنے تصویر اور ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے وہی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہونا ہے اور سیدھا ہو کے آپ نے پڑھنا ہے ربنا لک الحمد، سیدھا کھڑے رہنا آپ نے، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کا پہلا سجدہ کرنا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کرنا ہے، بیٹھ جانا ہے، پھر آپ نے اللہ اکبر کرنا ہے اور دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے دوسرے سجدے میں بھی پڑھنا ہے سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھنا ہے۔ یہاں پہ آپ کا دوسری رکعت کا تشہد، اتحیات، آپ نے بیٹھنا ہے۔ اتحیات اس بیٹھنے کی حالت کو کہتے ہیں، جو آپ جس طرح تصویر میں دکھایا گیا ہے آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ یہ تشہد کا حصہ ہے اور آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہاں تک ہو گیا آپ کا درود شریف، اور اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اس کو اتحیات کی دعا کہا جاتا ہے۔ اس دعا میں ہم اپنے والدین کے لیے اور باقی مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ کوئی بھی اور اگر عربک کی آپ کی دعا، آپ کو دعا آتی ہو، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر نماز میں اس کو بڑا مخصوص کر دی گئی، بڑی خوبصورت چھوٹی سی دعا رکھی گئی ہے۔ آپ اس میں پڑھیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہاں تک آپ کی دعا مکمل ہوگی۔ اس کے بعد آپ سلام پھیرتے ہیں۔ آپ نے رائٹ سائڈ کی طرف دیکھنا ہے اور آپ پڑھیں گے اپنے کندھے کی طرف، آپ نے منہ پھیرنا ہے جس طرح تک دکھایا گیا اس تصویر میں۔ آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر آپ نے لیفٹ سائڈ کی طرف منہ کو کرنا ہے اور آپ پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں تک آپ کی جو 2 رکعت نماز سنت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔
آپ اس سلام کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو سیدھا کریں، پاؤں کو سیدھا کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں۔ یہاں آپ نماز کی حالت سے باہر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز فرض ادا کرنی ہے، تب جا کے آپ کی فرض نماز جو آپ کی فجر کی نماز ہے 4 رکعت، وہ مکمل ہو جائے گی۔ اب جو فجر نماز کی جو فرض نماز ہے اس کا بھی سیم طریقہ ہے جو سنت نماز کا، صرف آپ نے جب آپ نیت کریں گے آپ نے تب پڑھنا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے کہ میں 2 رکعت نماز فرض نماز کی نیت کرتا ہوں۔ تو یہ طریقہ ہے فجر کی نماز کا، بہت ہی آسان طریقہ ہے، بڑا ہی خوبصورت طریقے سے میں نے آسان کر کے تصویر اور ویڈیو کی شکل میں آپ کو بتایا ہے۔ یہ طریقہ خاص کر کے عورتوں کے لیے ریلیٹڈ ہے، نماز کا طریقہ ہے لڑکیوں کے لیے، کیونکہ ان کے لیے کسی عالم سے یا مسجد میں جا کے امام مسجد سے یا اپنے پیرنٹس سے پوچھنا مشکل ہوتا ہے، یا پھر آپ جب آفس میں ہوتے ہیں یا پھر آپ جب جاب کرتے ہیں، جب آپ کو پریشانیاں گھیر لیتی ہیں تو آپ پھر کہتے ہیں کہ میں اب اللہ کو یاد کروں، اللہ سے مدد مانگوں، تو آپ اس وقت کسی اور سے نہیں پوچھ پاتے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں۔ اس میں مختلف آج کل طریقے ہیں سیکھنے کے، تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنا صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ طریقہ اختیار کروں کہ آپ کو بتاؤں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ پھر آگے اس میں نماز کی اور باتیں ہیں، پھر ظہر کی نماز کا طریقہ ہے، عصر کی نماز کا ہے، اور مغرب کی نماز کا طریقہ اور عشاء کا، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ویسے تہجد کی نماز بڑی اہمیت رکھتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ اللہ سے بول کے مدد مانگیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔